نوجوانی میں پورے ملک میں رہ کر پورے ملک میں مسلسل گشتیں کر کے ختم نبوت کی آواز کو بلند بالا کیا، اور ابھی مجھے فرما رہے تھے کہ کئی راتوں سے میں صحیح نہیں سو سکا، اور مسلسل محنت کی وجہ سے طبیعت میں نڈال ہے، ضعف ہے۔ اللہ رب العزت ایسی مجاہدین کے سائے کو تا دیر ہمارے سروں کے اوپر قائم رکھے۔ دعوت خطاب دیتا ہوں مبلغ پاکستان، مبلغ ختم نبوت جناب حضرت مولانا ارشد مدنی راشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ولا زالت شموس خدمہ واضحۃ علینا۔ آپ ان کی باتوں کو بالکل غور سے سنیے اور اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیں دا چکم حضرات زمون دا ختم نبوت دا ذلی دفتر سرا نسبت ساتھی اغی الحمدللہ دا مفتی راشد مدنی سے دا کرسون شاگردان دی، لہذا آغا شاگردان توجہ کے او عام پنڈال تم دا درخواست دے شاہد چکم ملگری دی امیر محترم سے فرمائی جیتا اس پخپل سے باندے کینے آغا شاہد ملگری کینے دا مفتی سے بیان بتوجہ سرا اور خوز رخوز بنو دا پکلار کلار باندې دغه خبرې دي چې انشاءالله دا مونږه ذهن نشین کو شاته ملګری ټول کې نه خپل ځای باندې نه مشالله هغه پندال اخیری پسین کې چې کوم ملګری ولر دي کې نه په چمن کې مبار خلق ناسي جغیت هم نشانته سہولت سره مفتی سے متخکاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنا بڑا مجمع ہے اتنا جواب نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے۔ ڈھیلی سبحان اللہ لکھ لیا آپ کے اور بلند آواز سے۔ میں اگلا جب مصرع پڑھوں گا کوئی خاموش رہ نہیں سکے گا، میں چیلنج دیتا ہوں کوئی خاموش رہ کے دکھائے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے، اور دنیا یہ سوچتی ہے
میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ پھر بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اسٹیج پہ بہت سارے اکابر حضرات تشریف فرما ہیں. ہمارے امیر حضرت مولانا اکرام الحق صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم نے سارے علاقے کی کریم اسٹیج پہ اکٹھی کی ہوئی ہے. ان نورانی صورتوں کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں. میرا آپ سے وعدہ رہا جتنی گفتگو کروں گا مختصر کروں گا. ایک وعدہ آپ میرے ساتھ فرمائیں، جتنی دیر گفتگو ہوگی توجہ کے ساتھ لیں گے انشاءاللہ. میں نے ایک سوال اٹھانا ہے اور اسی میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے. آپ کی توجہ بتائے گی کہ آپ میرا سوال بھی سمجھے ہیں، میرا جواب مجھے آپ سے مل جانا چاہیے. ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے. ہر نبی یا تو کسی قوم کا نبی یا کسی علاقے کا نبی ایک وقت میں کئی انبیاء علیہم السلام دنیا میں موجود ہوتے تھے. ایک نبی ایک شہر کے نبی، دوسرے نبی ایک قوم کے نبی. یہ طریقہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل چلتا رہا، اور ہر نبی ایک علاقے کا نبی بن کے ایک قوم کا نبی بن کے آتا رہا. توجہ میری طرف. لیکن جب ہمارے نبی تشریف لائے، ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے نبی، یہاں مجھے توجہ چاہیے. میں ایک اشکال کو توڑنا چاہتا ہوں. جو نبی بھی دنیا میں آئے انہوں نے معجزہ اپنی قوم کے سامنے رکھا ہے. جو نبی جس قوم کے لیے مبعوث ہوئے، توجہ میری طرف، جو نبی جس قوم کی طرف بھیجے گئے معجزہ انہی کو دکھایا ہے. وجہ اس کی کیا؟ کہ نبی اپنی قوم کے سامنے اپنی نبوت کی دلیل رکھتے ہیں. نبی کی نبوت کی دلیل معجزہ ہوتا ہے. تو نبی جس قوم کی طرف آتا ہے معجزہ اسی کو دکھاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی بن کے آئے، انہوں نے لاٹھی کو پھینکا، سانپ بن گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ سانپ جو لاٹھی سے بنا وہ آپ کے بڑوں نے دیکھا؟ ہمارے بڑوں نے نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ وہ معجزہ بنی اسرائیل کے لیے تھا. میں یہاں اس قلم والے کا قلم روک کے پوچھنا چاہتا ہوں نہایت ادب کے ساتھ، جو کہتے ہیں کہ یہ پٹھان بنی اسرائیل ہیں. میں پوچھتا ہوں اگر یہ بنی اسرائیلی ہوتے، ان کے بڑوں نے یہ معجزہ تو دیکھنا تھا کہ لاٹھی گرتی تو سانپ بنتا، حکم نبی کرتے تو اونٹنی پہاڑ سے نکل کر آتی. نبی حکم کرتے مٹی کی چڑیا بنا کے رب کے حکم سے اڑاتے تو وہ اڑنا شروع کر دیتی. یہ معجزہ آپ نے نہیں دیکھا، پٹھانوں نے نہیں دیکھا. پتہ چلا یہ معجزہ اس قوم بنی اسرائیل کے لیے تھا. آپ کا بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں. میں بڑا حیران رہ گیا جب میں نے یہ پڑھا کہ یہ پٹھان بنی اسرائیل میں سے ہیں. کہاں وہ لوگ جو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا کہہ کے خود بیٹھتے تھے، نبی سے کہتے تھے خود جا کے جہاد کرو. اور کہاں یہ پٹھان جنہوں نے 50 ملکوں کو شکست دے دی ہے؟ دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ اور کہو سبحان اللہ.
یہ کہاں سے بنی اسرائیلی بنے؟ واپس آؤ، توجہ میرے لفظوں پہ غور کرنا۔ نبی اپنا معجزہ اپنی امت کے سامنے رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم نے دیکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم نے دیکھا ہے، صالح علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم نے دیکھا ہے، لیکن جب باری میرے نبی کی آئی، جب باری تیرے نبی کی آئی، تو میرے نبی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ساری دنیا کو پیغام دیا۔ یہ چاند صرف ایشیا والوں کا نہیں، صرف عرب والوں کا نہیں، صرف افریقہ والوں کا نہیں، صرف امریکہ والوں کا نہیں، یہ چاند ساری دنیا کا۔ میرے نبی ساری دنیا کے نہیں، ایک قدم اور آگے بڑھنے دو، میرے نبی کل کائنات کے نبی، 7 زمین و آسمان کے نبی، لو قلم کرسی کے نبی۔ تو جس ذرے تک میرے رب کی ربوبیت، اس ذرے تک ہمارے نبی کی نبوت، تو میرے نبی نے، میرے رب نے میرے نبی کی نبوت کی دلیل عرش تک دکھانی تھی، تو میرا رب میرے نبی کو آسمان پہ لے جاتا ہے، معراج کراتا ہے، 7 زمین آسمان والوں کو دکھاتا ہے، لو قلم کرسی والوں کو دکھاتا ہے۔ دیکھو وہ آتا ہے جس کا معجزہ ساری کائنات پہ چھاتا ہے۔ میری توجہ ذرا، میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں، توجہ ذرا۔ سابقہ نبی، دائرہ نبوت چھوٹا ہے، دائرہ نبوت چھوٹا ہے۔ کوئی نبی ایک قوم کے نبی ہیں، کوئی نبی ایک شہر کے نبی ہیں، دائرہ نبوت چھوٹا ہے۔ کسی نبی کی عمر 4000 سال ہے، کسی نبی کی عمر 3000 سال ہے، کسی نبی کی عمر 2000 سال ہے، کسی نبی کی عمر 1000 سال ہے، کسی نبی کی عمر 500 سال ہے۔ ہاں، سب نبیاں انبیاء کی عمریں لمبی ہیں، دائرہ نبوت چھوٹا ہے۔ میرے نبی کا دائرہ نبوت سب سے بڑا ہے۔ اور عمر کتنی ہے؟ 63 سال؟ نہیں، ابھی بھی نہیں سمجھے، ذرا اور عقیدہ مضبوط کر۔ میں مختصر گفتگو میں تیرا عقیدہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، کہو بے شک، کہو بے شک، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، عمر 75 برس ہوگی، مزید 45 برس گزاریں گے، یمکثو 45 سنہ، 45 برس اور گزاریں گے، ٹوٹل عمر 120 سال کے قریب ہوگی۔ میرا مردان کا نوجوان سوچ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمانوں پر گئے ہوئے 2000 سال ہو گئے، یہ 2021 چل رہا ہے، اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گی تو عمر ان کی 75 برس ہوگی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میرا سوال سمجھ آیا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ سنو، میرے استاذ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آئیے ان کے علم کے سمندر سے ایک قطرہ دیتا ہوں۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ جگہ، توجہ، وہ جگہ جہاں سورج چاند کی قید نہیں، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ 50,000 سال کے مقابلے میں 2000 سال تو چند منٹ بنتے ہیں، بنتے کہ نہیں بنتے؟ بنتے کہ نہیں؟ آؤ میں حدیث سناتا ہوں، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، حدیث موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر گئے، غسل فرما کے گئے، میرے عزیز توجہ کرنا، مسلم شریف کی حدیث ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ کتنا عرصہ گزرا؟ چند منٹ۔ ہمارے اعتبار سے 2000 سال، ان کے اعتبار سے چند منٹ، اسی لیے تو کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ کہولت کی عمر میں آئیں گے، بڑھاپے کی عمر میں نہیں۔ کہولت 75 برس کو کہا جاتا ہے ان کے زمانے کے حساب سے۔ واپس آئیے، میرا سوال ادھورا کھڑا ہے، اگر آپ توجہ سے بیٹھے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی، بنی اسرائیل کے نبی،
عمر 120 سال، میرے نبی کل کائنات کے نبی عمر 63 سال۔ معاملہ برعکس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولیں، معاملہ الٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، میرے نبی کا دائرہ نبوت سب سے بڑا ہے تو عمر سب سے لمبی ہمارے نبی کی ہوتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا عمر سب سے کم ہمارے نبی کی ہے۔ اس کا حل کیا تھا؟ آئیے گفتگو کو سمیٹنا شروع کرتا ہوں، میں مائک اپنے بڑوں کے حوالے کرتا ہوں، توجہ چاہیے۔ میرے نبی نے، میرے رب نے اس کا حل دیا، میرے نبی نے اس کا حل لیا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کر دیے۔ جامع کلمات کیا مطلب؟ کلمہ مختصر ہے، پوری زندگی کا احاطہ کر دیتا ہے۔ توجہ میری طرف ذرا دیکھو، میری انگلیوں کی طرف۔ میرے نبی نے فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ بس اتنی سی حدیث مبارکہ ہے۔ اب سنو، اس کے اندر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، دیکھو اس کی سماعتوں کو توجہ کرو۔ قیامت تک کے آخری آنے والے انسان کو پیغام میرے نبی نے یوں دو انگلیوں کے اشارے سے دیا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ختم نبوت کا پیغام سنو۔ آج مردان والوں نے اتنی بڑی کانفرنس کر کے حق ادا کر دیا، یہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا کر دیا۔ آؤ میرے نبی کے پیغام کو سمجھو۔ انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میں اور قیامت آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کسی تیسری انگلی کا فاصلہ نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کسی نئے نبی کا فاصلہ نہیں۔ اور سنو، جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی اور انگلی، کوئی پھوڑا پھنسی نکلنے کی کوشش کرے، اسے کاٹا جاتا ہے کہ نہیں کاٹا جاتا؟ کوئی زبان خاموش نہ رہے، کاٹا جاتا ہے کہ نہیں کاٹا جاتا؟ تو میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے فرمایا انا والساعہ کہاتین۔ ہاں سنو ابو بکر، تم بھی سنو، اور وہ سنیں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اور سنیں خواجہ خان محمد، اور سنیں حضرت علم الدین شہید، اور سنیں حضرت خاکوانی، اور سنیں مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب، اور سنیں قاری اکرام الحق صاحب، اور سنیں قیامت تک کا آخری آنے والا انسان میرے اور قیامت کے درمیان جو نیا نبی بننے کی کوشش کرے، ان دو انگلیوں کے درمیان پھوڑا پھنسی بننے کی کوشش کرے، اسے کاٹ دینا، اس کے وجود کو برداشت مت کرنا۔ وہ مسلمہ ہو کاٹ دینا، اسود عنسی ہو کاٹ دینا، طلحہ ہو کاٹ دینا، مختار ثقفی ہو، اسحاق اخرس ہو، بیان بن سمعان ہو، صالح بن ظریف ہو، حکیم ابن مقنع ہو، بہاء اللہ ایرانی ہو، مرزا قادیانی ہو، جو آئے کاٹ دینا۔ اور سنو میرے نبی کا پیغام، اس نبی تک بھی پہنچا جو نبی بھی ہے، صحابی بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اپنے ہاتھوں سے، اس آخری نبوت کے دعوے دار جو پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس دجال کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر امت کو بتائے گا۔ اس امت کا پہلا حکمران ابو بکر بھی ختم نبوت کا کام کرتا رہا، اس امت کا آخری حکمران بھی ختم نبوت کا کام کرتا ہوا جا رہا ہے۔ تو سنو پھر کامیابی ختم نبوت کے کام کے اندر ہے۔ اور ہاں مردان والو، کبھی اس کاٹنے میں توجہ ہے، انا والساعہ، توجہ میری طرف، کہاتین، کبھی اس کاٹنے میں آپریشن لمبا ہو جایا کرتا ہے۔ کبھی توجہ ہے، کبھی اس کاٹنے میں توجہ
آپریشن لمبا ہو جایا کرتا ہے، جڑیں گہری ہوتی ہیں، آپریشن لمبا ہوتا ہے۔ ہاں، کبھی اس آپریشن میں 1200 صحابہ کی گردنیں کٹوانا پڑ جاتی ہیں۔ کٹوانا پڑی کہ نہیں کٹوانا پڑی؟ 1200 صحابہ اپنی گردنیں کٹوا کے ترجمے کی طرف امت کو پیغام دے رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ نعرہ لگا رہے، کیا ہوا ہیں؟ لگاؤ میاں، نعرہ لگاؤ، اور تو میرا کوئی تعاون نہیں کر رہا۔ پیچھے بنگلہ دیش والے چپ بیٹھے رہے، پھر نعرہ لگاؤ، میں دیکھتا ہوں کون چپ بیٹھتا ہے۔ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو، مہربانی آپ کی ذرا نوازی ہے، آپ سے میری حجت اور محبت ہے۔ قاری اکرام صاحب کبھی کبھی مجھے ادھر ادھر کر دیتے ہیں، آپ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، ذرا توجہ سے، اللہ جزائے خیر دے، میں مزاح میں کہہ رہا ہوں، میرے بزرگ ناراض ہی نہ ہو جائیں، ان لفظوں کو حذف کر دیا جائے بیچ سے۔ توجہ ہے، میں آپ کی تھکے ہوئی چہرے دیکھ کے بیٹھ کے پریشان تھا کہ میرے ذمہ ڈبل ڈیوٹی ہے، ایک ان کی تھکاوٹ اتارنی ہے اور ایک بیان کرنا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ میرا سوال ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟ کوئی خواب و خیال میں؟ کوئی کروڑویں حصے میں؟ میرا سوال ہے، پھر مرزے کو ہزاروں کہاں سے مل گئے؟ سوال بنتا ہے، مسیلمہ کو ماننے والے ہزاروں کہاں سے مل گئے؟ 22,000 مسیلمہ کے سپاہی ذبح ہوئے، 22,000۔ آج ہم 1400 سال کے بعد نیا نبی ماننے کو تیار نہیں۔ میرے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی۔ ہاں ٹھیک ہے، جذبات ہیں۔ اللہ کی قسم ہماری حاضری گنبد خضرا میں لگ رہی ہے۔ میرے عزیز نے زبردست نعرہ لگوایا، لا نبی بعدی، خدا کی قسم میرے نبی خوش ہو گئے۔ کہو صلی اللہ، اتنی ہزاروں لاکھوں درود ایک دم بھیجا گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ کاش کہ اس کانفرنس کا آدھا ثواب قاری صاحب مجھے بخش دیں۔ کہو انشاءاللہ۔ اچھا، میرا سوال ادھورا کھڑا ہے، توجہ ہے، مسیلمہ کو کہاں سے ملے؟ ہم تو 1400 سال کے بعد بھی خواب میں بھی جھوٹے نبی کو نیا بنتا نہیں دیکھ سکتے۔ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ اسحاق اخرس کا فتنہ 400 سال چلا ہے، 400 سال۔ مرزے کمینے کے فتنے کو بھی 100 سال ہوا ہے۔ توجہ نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ 400 سال اسحاق اخرس کا فتنہ چلا، اس کو ماننے والے کہاں سے مل گئے؟ آؤ، میرے نبی نے فرمایا، مجھے جامع کلمات دیے گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ جامع کلمات کس طرح؟ توجہ میری طرف دیکھیں، سمجھیے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، 30 کذابون، 30 آئیں گے میرے بعد جھوٹے ہوں گے۔ مل کے بولو کیا ہوں گے؟ بولو کیا ہوں گے؟
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے نبی کے بعد کوئی کتنا حسین و جمیل آ جائے، حسب نسب والا آ جائے، ہم کسی کو نبی مانیں گے؟ مانیں گے؟ تو اتنی بات کافی تھی، سلاسون کذابون کافی تھی۔ توجہ، پھر میرے نبی نے دجالون کیوں فرمایا؟ دجالون کیوں فرمایا؟ آؤ، میرے نبی نے 30 جھوٹوں کے سکے کو کھول کے رکھ دیا، 30 جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے جھوٹے ڈرامے کو کھول کے رکھ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا یاد رکھنا وہ دجل کریں گے۔ مردان والوں، میری کانفرنس کا پیغام سمجھو، اللہ کے ہمارے نبی آخری ہیں، یہ تو آپ سب کو پتا ہے، آپ یہ سننے تھوڑی آئے ہیں، یہ تو آپ سب کو پتا ہے۔ آپ اب یہ سمجھو میرے نبی نے فرمایا وہ دجل کریں گے، تو آج کے نوجوان کو دجل سے کیسے بچانا ہے، آپ یہ سمجھنے آئے ہیں۔ دجالون، توجہ ہے، مسیلمہ کی اذان اشہد ان محمد رسول اللہ سے ہوتی تھی، توجہ ہے، اسحاق اخرس کی عبادت گاہ کی شکل مسجد جیسی ہوتی تھی، توجہ ہے، بیان بن سمعان کی اذان اشہد ان محمد رسول اللہ سے ہوتی تھی۔ اور سنو، میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا طوالت نہیں دوں گا، بہت سارے اکابر بیٹھے، جتنا بڑا دجال، اللہ کی قسم میرے بڑوں نے غلط نہیں کہا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اتنا بڑا دجل اور کفر فرعون کا بھی نہیں تھا جتنا بڑا دجل اور کفر مرزا ملعون کا ہے، جتنا بڑا دجل اس کا ہے کسی کا نہیں۔ آؤ ایک واقعہ سنا کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا نوجوان، افتخار اس کا نام، میرے پاس آیا، کہنے لگا مولوی صاحب میرا ماموں 22 برس پہلے مرتد ہو کے قادیانی ہو کے جرمنی چلا گیا، 22 برس کے بعد آیا سرگودا، اور سرگودا آ کے اس نے مجھے فون کیا کہ تم میرے بھانجے ہو، تم میرا خون ہو، میرا دل چاہتا ہے تم سے ملوں۔ آگے بھانجے نے پتہ کیا جواب دیا؟ ہائے، وہ پکا ایمان والا، وہ پکا ختم نبوت کا مجاہد، اس نے جو جواب دیا، اللہ کی قسم کوئی ٹیکنالوجی ہوتی تو میں آپ کے دلوں کے اوپر لکھتا۔ کاش آج کی کانفرنس میں یہ ایک جملہ آپ نے سنبھال لیا، اس کانفرنس کی ساری قیمت ادا ہو گئی۔ اس نے کیا جملہ کہا؟ 22 برس کے بعد ماموں کی آواز سنی، وہ کہنے لگا آئندہ مجھے فون مت کرنا، میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں، میں اپنے نبی کا امتی پہلے۔ کہنے لگا ہاں مجھے ایک قدم اور آگے بڑھنے دو، مردان والو میرا ایک اور جملہ سمیٹو، آئیے ایک قدم اور بڑھتے ہیں۔ ہم کسی سیاسی جماعت کے ورکر بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں۔ ہاں یہ بحث مت کیا کرو، اگر اس نے قادیانی نوازی کی ہے تو پہلے نے بھی کی تھی، ایمان جاتا رہے گا۔ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے ایک جملہ سکھایا، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا، بولو بولو جو ہاتھ لہرا کے، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا، ہاں بس وہ کوئی ہو کسے باشد، ہم اپنے آپ کو بیچ چکے محمد عربی علیہ السلام کے نالین مبارک پہ۔
اور نہیں، ایک قدم اور آگے بڑھنا ہے، پھر میری گفتگو آگے چلے گی۔ توجہ ہے؟ واپس آ گئے ہو؟ ہم اپنی ماؤں کے بیٹے بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں۔ توجہ چاہیے۔ میں نے اس سے کہا، اچھا توجہ، وہ نوجوان میرے پاس آئے، توجہ ہے، واپس آؤ واپس آؤ۔ مجھے کہنے لگا اب کیا کروں، وہ قادیانی بار بار فون کرتا ہے، وہ ماموں مجھے بار بار فون کرتا ہے، اب کیا کروں؟ میں نے کہا تم اس کا بائیکاٹ کر کے بالکل صحیح کر رہے ہو، یہ عین ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس کو آنے دو، حجت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن مردان والو، کالج کے نوجوان، میرے بھائی پروفیسر صاحب، میرا جملہ لینا، ناراض نہ ہونا، میں نے اس قادیانی ماموں کے بھانجے سے کہا، اس مسلمان سے کہا، اس قادیانی کو آنے دو، اس سے اکیلے مت ملنا، مجھے لے کے ملنا، سانپ کو ہاتھ وہ لگائے جسے منتر آتا ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ آج کا نوجوان بہت ڈسا جا رہا ہے، نیٹ کو براہ راست چیک مت کر، تیرا ایمان چھین لے گا۔ یہ میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جڑو، اللہ کی قسم یہ جنت کے رستے پہ تمہیں لے جا کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ قصہ مختصر، اس کا ماموں آ گیا، میری آخری بات ہے ذرا توجہ سے، آ گیا، اس کا ماموں آیا، 65-70 سال عمر، مجھے دیکھ کے کہنے لگا میں مولوی سے بات نہیں کرتا، میرے عزیز اس کانفرنس کے توسط سے ایک جملہ اور لو، 1400 سال کی تاریخ دیکھو، جو آپ کو علماء سے متنفر کرے، اللہ کی قسم وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو آپ کو علماء سے دور کرے وہ سمجھو آپ کا مخلص نہیں ہے۔ اچھا، میں نے بھی منتر سیکھا ہوا تھا، میں نے اس کی دم پہ پاؤں رکھا، ان حضرات سے منتر میں نے سیکھی، میں نے اس قادیانی کے دم پہ پاؤں رکھا۔ دم سمجھتے؟ پشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں نے اس پہ پاؤں رکھا۔ اب ٹھیک ہو گیا؟ میں نے کہا تو مجھ سے کیا بات کرے گا، تجھے تو کلمہ ہی نہیں آتا۔ وہ قادیانی کہنے لگا کیا مطلب، مجھے کلمہ نہیں آتا؟ میں نے کہا نہیں آتا۔ کہنے میں سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ۔ پکڑا گیا۔ اب وہ قادیانی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں نے کہا یہ تیرا کلمہ ہی نہیں۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ توجہ چاہیے، یاد رکھنا یہ توجہ سے۔ میں نے کہا یہ تیرا کلمہ ہی نہیں۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا تم لوگ جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، محمد سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے، تم لوگ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہو، وہ جو مرتد ہوا تھا 22 برس پہلے۔ کہنے لگا ہو نہیں سکتا۔ ارے میں نے کہا تو 22 برس سے دھوکے میں ہے۔ میرے پاس قادیانیوں کی کتاب تھی، اور کتاب کا نام تھا کلمۃ الفصل۔ کیا نام تھا میرے عزیز؟ یاد کرو کیا نام تھا؟ بس ایک حوالہ، اس کی بعد میں آپ کو وضاحت دیتا ہوں۔ کلمۃ الفصل، میں نے وہ کتاب اس کو دکھائی، میں نے کہا دیکھ یہ کتاب تمہاری ہے، ربوہ سے چھپی ہوئی ہے۔ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا دیکھ یہ مصنف تمہارا ہے، بڑا مرزائیوں کا۔ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا اس کو پڑھ۔
اب اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ مردان والوں، اللہ کی قسم کبھی یہ جملے زبان پہ نہ لاتا۔ اگر آپ کو سمجھانا مقصود نہ ہوتا، اگر آپ کو منتر سکھانا مقصود نہ ہوتا، اگر آپ کے ذریعے سے قادیانیوں کو دعوت اسلام دینا مقصود نہ ہوتا، کبھی یہ الفاظ زبان پہ نہ لاتا۔ اتنی غلیظ، اتنی بدبودار عبارت، اتنے لعنتی الفاظ 7 سمندروں میں ڈالے تو 7 سمندر بدبودار ہو جائیں۔ اس مرز ملعون نے لکھا اس کتاب کلمۃ الفصل میں، محمد دنیا میں 2 دفعہ آئے تھے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ کیا مطلب اس میں لکھا ہوا ہے؟ سنو، دل پہ پتھر رکھ کے سنو، اس مرز ملعون کا دجل سمجھو۔ کہتے لگا ایک دفعہ مکہ مدینہ میں آئے، دوسری دفعہ مرز قادیانی کی شکل میں قادیانی ہے۔ اس سے بڑا کوئی لعنتی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی ملعون ہو سکتا ہے؟ مرزائیوں سے بڑا لعنتی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے چونکہ وہی محمد دوبارہ آئے، ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ ہم جب محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں مراد مرز قادیانی کو لیتے ہیں۔ دجل سمجھ آ رہا ہے؟ آپ کو پشاور کا قادیانی کہے گا، آپ کو انٹرنیٹ پہ بیٹھا قادیانی کہے گا جناب ہم کلمہ تمہارے والا پڑھتے ہیں، مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اس کو بتاؤ کہ تم دھوکے کا شکار ہو، تم ہمیں بھی دھوکہ دے رہے ہو، تم محمد سے مراد مرز قادیانی کو لیتے ہو، ملعون کو۔ یہ ایک حوالہ، میں مسجد میں آپ کی عیدگاہ میں بیٹھا ہوں، اسی رمضان سے پہلے یہ جو گزرا، ایک حوالہ دیا میں نے، ایک حوالہ تحدیث نعمت، 10 قادیانی آدھے گھنٹے کے اندر مرزے پہ لعنت بھیج کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ ایک حوالہ، یہ یاد کرو۔ کون سی کتاب؟ کون سی کتاب؟ ہاں، یہ ہے دجالون۔ دجل سمجھ آ رہا ہے؟ میرے نبی نے ایک جملے میں سمیٹا، جو 30 آئیں گے ان کا سکہ کیسے چلے گا؟ دجالون، وہ دجل کریں گے۔ سنو، اس میں 2 باتیں، ایک یہ ہے کہ وہ دجل کریں گے، ایک یہ ہے کہ مردان والوں تم میری ختم نبوت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، ان کا دجل سمجھو کہ وہ دجل دیتے کس طرح ہیں، تبھی تو اوروں کو بچاؤ گے نا۔ نہیں سمجھے بات؟ تبھی اوروں کو بچاؤ گے نا جب خود سمجھو گے۔ تو اس سمجھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جو کورسز ہوتے ہیں، چناب نگر کا سب سے بڑا کورس شعبان میں ہوتا ہے، اس میں شریک ہوا کرو تاکہ پتہ چلے ہم نے اپنے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے والے جامع کرم سخنے جس ساتھی نے ایک ایک قدم اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کی سعی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز قیامت آپ علیہ السلام کے جھنڈے تلے اکٹھا فرمائے اور بغیر حساب و کتاب کی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔